السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن. میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری. ناظرین، آج بات کریں گے خوراک کے عالمی دن، اس کی کیا تھیم ہے، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں. اوورآل اگر ہم بات کریں تو کلائمیٹ چینج کے بعد جو نقصان ہوا پاکستان کو، اس کانٹیکسٹ میں آج ہم بات کریں گے. کیونکہ عرصہ دراز سے پاپولیشن کا بڑھنا اور خوراک کی قلت یہ ایک بہت بڑا چیلنج، اور پوری دنیا میں ڈرنکنگ واٹر ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن خوراک کے عالمی دن میں جس کا آج مقصد ہم بیان اور اس کے آپ کے سامنے رکھیں گے، بہتر پیداوار، بہتر غذائیت، بہتر ماحول، خوشحال زندگی، اس کو کیسے یقینی بنایا جائے. اور ورلڈ فوڈ پروگرام یعنی عالمی ادارہ برائے خوراک کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا وہ اپنی ذمہ داریوں کو اصل طریقے سے ادا کر پا رہا ہے. اور پاکستان جو کہ اس ریسنٹ ڈیزاسٹر سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، پاکستان کی نہ صرف ایگریکلچر لینڈ پانی میں بہہ گئی ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں فوڈ سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس چیلنج سے کیسے نپٹا جائے گا، اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے. اور ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک ایشو آئے گا. پوری دنیا اس حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہے، اور پاکستان کس حد تک کانشیس ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہماری پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے جو ہمارا ریسرچ ہے یا ہماری تحقیق ہے، اس کی بہت سے نقائص اور بہت ساری خامیوں کو بھی آج ہم زیر بحث لائیں گے. اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے. اور اوورآل ہم اس پوری کرائسس پہ بات کریں گے، اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے تحقیقات اور جو ریسرچ ہے یا انفارمیشن ہے اس کی کتنی ضرورت ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب، آپ چیئرمین ہیں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. عامر ارشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، ہیڈ آف پروگرام ہے FAO کے، اور آپ کا بھی بہت شکریہ سر، تھینک یو. فدا محمد صاحب ہیں جی، کنٹری پروگرام آفیسر ہیں، CPO ہیں، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ. تینوں حضرات کا ونس اگین بہت شکریہ. چیئرمین صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے. گھو کے بڑی تفصیل میں ہم اس کی جا سکتے ہیں. فوڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آنے والے دنوں میں جو ہمیں کرائسس ہوگا، میں خاص طور پر ریسنٹ جو ہمارا ڈیزاسٹر آیا ہے یا فلیش فلڈ آیا ہے، یا جو ہماری ایگریکلچر لینڈ، میں سمجھتا ہوں کہ موسٹلی جو ہے ہماری ایگریکلچر لینڈ جو ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان اور انٹیریئر سندھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پانی کی نظر ہو گئی ہے. اس کے لیے غیر معمولی فیصلے بھی ہم نے کرنے. ایک تو یہ مجھے بتائیے گا سر کہ یہ عالمی ادارہ خوراک کے علاوہ جو اس وقت خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور کیا اس میں کچھ اس سال مزید اضافہ کیا ہے، کوئی تھیم میں کوئی اضافہ کیا ہے؟ شکریہ سر. مینلی تو ایکچولی جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشن کے انڈر یہ FAO کا ادارہ، اس کا پرپز یہ ہے کہ فوڈ فار ہیومینٹی، یہ ہر کنٹری اپنے طور پہ یا اپنی جو پاپولیشن ہے جو اپنی نیشن کے لیے تو وہ فوڈ پیدا کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ایک یونائٹڈ نیشن نے ایک یہ سوچا کہ اس کو ہم سارے مل کے پوری دنیا اس کے اوپر کام کریں، اور ایک عالمی دن جی کہ اور پھر اس کو عالمی دن کے حوالے سے کہ تاکہ وہ یاد دہانی رہے ہر سال کہ ہم اس کے اوپر اور اس کے اوپر سجیشنز اور جو اچیومنٹس ہیں ہماری، اور اگر کوئی ایشوز ہیں ان کو کس طرح سے ہم وہ ایڈریس کریں. تو یہ اس لیے عالمی دن وہ منایا جاتا ہے. تو جب آپ بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے حوالے سے جو پریزنٹ سچویشن ہے، اس میں تقریباً سب کو پتہ ہے کہ تقریباً 5 ملین ہیکٹیئر ہماری جو ہے وہ لاسز ہوئے، جو کہ پانی کی وجہ سے، جو ہماری کراپس تھیں، جو ہمارے فروٹس تھے، ہماری جو ویجیٹیبلس تھی، جیسے بلوچستان میں جتنے بھی جو اس وقت کے فروٹس تھے پورا پانی کی نظر ہو گیا، جو گریپس اور جو پیچز، پلم، جو کچھ بھی تھے وہ سارے ایک تو وہ وہاں پہ بہت. اور پھر سندھ میں اسی طرح سے جو سندھ کا ایریا ہے وہاں پہ جو کاٹن ہماری ساری 100% وہ ختم ہو گئی. چاول تقریباً 80% جو ہے وہ فلڈ کی وجہ سے ختم ہو گیا. اور بھی باقی جتنی بھی کراپس ہیں وہاں پہ یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے. اب یہ ہے کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ریہیبلیٹیشن کی طرف ہم کس طرح سے جا سکتے ہیں. جہاں پہ تو ابھی تک سٹینڈنگ واٹر ہے وہ تو ہم اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کو ہم کس طرح سے جب لیچ ڈاؤن ہو جائے یا ویپوریٹ ہو جائے اور وہ لینڈ فری ہو تو پھر ہم اس کی کلٹیویشن کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لینڈ اویلیبل ہے یا جو وہاں کے جو وتر کنڈیشن جس کو جو ماسٹر کنڈیشن میں جہاں پہ ہم سوئنگ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے گورنمنٹ وہ بڑی جو ڈفرینٹ ہماری میٹنگز جو اسپیشلی جو گورنمنٹ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو وہ میٹنگز لی ہیں اس میں فارمر کو ہم جو نیکسٹ کراپ آ رہی ہے اس کے حوالے سے جو سیڈ ہم وہ فری دیں
اور ان کا جو دوبارہ سے ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ جو پروگرام ڈفرینٹ پروگرام بنا رہے ہیں، اور پھر سبسڈی کے حوالے سے بھی پروگرام بن رہے ہیں، تو وہ چند دنوں میں وہ سارے وہ آ جائیں گے آپ کے سامنے. تو اس وقت جو اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہمارا جو ایریا ہے بچ گیا، اس میں ہم میکسیمم جو اسٹیپل فوڈ ہے ہماری ویٹ، تو ویٹ کا جو سیڈ ہے وہ میکسیمم ہم اس میں وہ گرو کر سکیں، اور نیکسٹ سیزن میں پھر آگے وہ بڑھیں گے اسی اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، 2 سیزن ہیں، بہت سارے ہمارے موسٹلی دیکھیں تو 2 سیزن ہوتے ہیں، تو دوسرے سیزن کو یوٹیلائز کیا جائے، دوسرے سیزن سے استفادہ کیا جائے، اس شارٹ فال کو ختم کیا جائے جو ہماری اسپیشلی ویٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جو نیکسٹ سیزن، تو ابھی یہ جو فصل ہے جو ویٹ کی ہم لگائیں گے، یا پھر یہ کینولا اور سرسوں کی جو سیزن ہے، اس میں باقی جو بھی کراپس ہیں ونٹر کی، تو وہ تو لگائیں، اور اس کے بعد پھر جو نیکسٹ جو سیزن آئے گا تب تک تو ہوپفلی کیا دوبارہ سے اثر نو اس کو زمین کو زرخیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس فلڈ کے بعد؟ تو کہتے ہیں کہ اٹ ول ٹیک 3 to 4 months. نہیں، ایسے نہیں ہے، اور یہ ادروائز بھی ہم یہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ فلڈز آتے ہیں اور بہت ساری جو زمینیں جو خراب ہوتی ہیں وہ دوبارہ سے وہ اچھی بھی ہو جاتی ہیں، فرٹائل ہو جاتی ہیں جہاں سے وہ پانی گزرتا ہے، اور پھر جو موئسچر کنٹینٹ اور جو واٹر جہاں پہ وہ آتا ہے اس میں موئسچر بھی بہتر ہو جاتا ہے، اور سائل بھی جہاں پہ فلڈز آتے ہیں اور سائل کی دوبارہ سے، کیونکہ ڈفرینٹ جو اوپر سے جو ماؤنٹین سے اور جس طرح سے وہ پانی آتا ہے تو وہ ڈفرینٹ نیوٹرینٹس کو سار کیری کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں راکس اور سٹونز بھی لاتا ہے بہت بڑے بڑے. ہاں، وہ سٹونز تو خیر ریورز میں رہ جاتے ہیں، لیکن پانی جو فیلڈ میں تو وہ پانی آتا ہے، وہ سارے منرلز اور باقی جو سائل بہت اچھی بھی ہو جاتی ہے. دوسری وہ بات بھی ٹھیک ہے، واٹر لاگ بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ اگر گراؤنڈ واٹر اور جو اوپر والا پانی وہ بعض دفعہ اگر گراؤنڈ واٹر لیول جو ہے نا وہ ہائی ہے تو وہ بھی ہو جاتی ہے. ایک تو یہ بھی ایشو ہے. اب تو وہ ہمیں اسی بعد میں دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے، تو اسی طرح سے اکارڈنگلی ہمیں کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آؤں گا. عامر ارشاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ عالمی ادارہ برائے خوراک کی کیا ذمہ داریاں، ایک تو ذمہ داریوں کو کیا احسن طریقے سے ادا کر پا رہے ہیں، دوسرا ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ فوڈ فار ہیومینیٹیرین یا ہیومینٹی، انسانیت کے لیے خوراک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ خاطر خواہ اقدامات کیا سیٹسفیکٹری ہیں؟ آپ کو لگتے ہیں کہ یا مزید بھی ابھی اس میں بہت کام کرنے کی گنجائش ہے، یا ڈیولپنگ کنٹریز کا کنٹریبیوشن آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت کم ہے، یا ڈیولپڈ کنٹریز کا کم ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایکچولی یہ جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے یہ 16 اکتوبر کو 1945 میں ورلڈ وار 2 کے بعد اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا، اور اس کا مین پرپز یہ تھا کہ ورلڈ وار 2 کی جنگ کے نتیجے میں بہت سارے جو آپ کے پروڈکٹیو لینڈز تھے وہ ڈسٹرب ہو گئے تھے، اور فوڈ سیکیورٹی پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے سامنے آیا تھا. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ اس ادارے کی یونائٹڈ نیشن میں بنیاد رکھی گئی، اور اسی حوالے سے ہر سال 16 اکتوبر کو ورلڈ فوڈ ڈے منایا جاتا ہے. چونکہ اس سال ورلڈ فوڈ ڈے اتوار والے دن، سنڈے والے دن فال کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو 14 اکتوبر کو منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. مین اس کا پرپز یہ ہے کہ اویئرنیس ریز کی جائے، لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے، اور دنیا میں جو ریسورسز ہیں خوراک پیدا کرنے کے لیے وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے. مطلب میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ جو عرب سٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے، جہاں ایگریکلچر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے، یا جہاں انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ بھی نہیں ہے، وہاں پہ تو ایگریکلچر کے ریسورسز جس کو ہم فیکٹرز آف پروڈکشن کہتے ہیں، فوڈ پروڈیوس کرنے کے ریسورسز پوری دنیا میں ایونلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہے. ابھی بھی پوری دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جو بالکل خوراک گرو نہیں کر سکتے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے جو خوراک ہے وہ مختلف دنیا کے ملکوں میں گرو ہوتی ہے، پھر اس کو ٹریڈ کیا جاتا ہے تاکہ ان علاقوں میں اس کو لے کے جائیں جہاں خوراک کی کمی ہے، اور ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جو خوراک نہیں گرو کر سکتے. اس میں دونوں طرح کے ہیں، جہاں خوراک اگائی نہیں جا سکتی. لیکن سر گلف میں تو ابھی اس پہ بہت کام ہو رہا تھا کہ جی ابھی اس میں دوبارہ سے ریسرچ ہوئی ہے اور زیر کاشت لایا جا رہا ہے اس کو. جی ابھی ان ملکوں میں جن کے پاس یا جو ریچ کنٹریز ہیں ان میں ورٹیکل فارمنگ یا اربن فارمنگ یا سٹی فارمنگ یا اس طرح کی چیزیں ٹیکنالوجیز نئی آ رہی ہیں جس میں گرین ہاؤس میں یا گلاس ہاؤس میں ایگریکلچر کی پروڈکشن لی جا رہی ہے. لیکن نیچرلی اوپن انوائرمنٹ میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں
खुराक पैदा करना मुमकिन नहीं है। अच्छा, चाइना ने एक प्रेसिडेंट सेट भी किया और चाइना के बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि चाइना भी इसको बहुत ज़्यादा इसमें आगे काम कर रहा है, तो इस मॉडल को क्या अडॉप्ट करना चाहिए आप समझते हैं? इस तरह है जी कि जो भी आप कर लें, जैसा भी कोई दुनिया में मुल्क है, वो 100% सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता। मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दूं कि हम एग्रीकल्चर को बैकबोन पाकिस्तान की इकानमी का समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान 8 से 9 अरब डॉलर की खुराक इंपोर्ट करता है, इसके मुकाबले में पाकिस्तान 4-5 बिलियन डॉलर की खुराक जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान although being एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री फूड में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इसको 4-5 बिलियन डॉलर की खुराक की ज़रूरत है। तो आप इमेजिन करें कि वो कोई मुल्क ग्रो करेगा तो पाकिस्तान आएगी। इसी तरह आपने चाइना की एग्जांपल दी। चाइना को दुनिया का 17-18-20% पॉपुलेशन है, लेकिन उसके पास तकरीबन 8% एरेबल लैंड है, जो उसके पास ज़मीन है जहाँ वो खुराक ग्रो कर सकते हैं, वो 8-9% है। तो लेकिन अब इंक्रीज किया उन्होंने उससे वो अपनी खुराक को ग्रो नहीं कर सकता। तो इस वक्त भी जो चाइना की जो बड़ी इंपोर्ट्स हैं, उसमें फूड की इंपोर्ट 100 बिलियन डॉलर से 130 बिलियन डॉलर के करीब वो फूड इंपोर्ट करता है। तो मैं पॉइंट ये मेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो 100% सेल्फ सफिशिएंट हो। खुराक लोग इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, और उससे ट्रेडिंग होती है, और उससे वो कंट्रीज जहाँ खुराक नहीं है वहाँ उनके लोगों को खुराक मैसर मिलती होती है। और इस तरह के इदारे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन के बाकी इदारे जो हैं, वो इसमें कलीदी रोल अदा करते हैं और लोगों को पुश करते हैं, सम टाइम उनको रोकते हैं कि आप खुराक की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पाबंदी ना लगाएं, और ट्रेडिंग को, ग्लोबलाइजेशन को वो प्रमोट करते हैं ताकि जो खुराक की सप्लाई के मामला हैं वो ठीक हो सके। मैं एक आखिरी पॉइंट इस पे मेक करूंगा कि अभी यूक्रेन रशिया की वार के सिलसिले में वीट का बहुत क्राइसिस आया और यूरोप को सबसे ज़्यादा इसका सामना करना, उसमें यूनाइटेड नेशन ने रोल प्ले किया कि वहाँ से जो ट्रेडिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, और वहाँ से वो वीट की एक्सपोर्ट और एडिबल ऑयल की एक्सपोर्ट जो वो जारी रहे। तो इस तरह का रोल इंटरनेशनल अदारे ख़ुसूसी तौर पर प्ले करते हैं, और उस मुल्कों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जो खुराक खुद पैदा नहीं कर सकते। मैं आपकी तरफ आऊँगा। फिदा मोहम्मद साहब, ये बताइएगा, थोड़ी सी गुर्बत के हवाले से भी बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ओवरऑल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, और इसका जिक्र अक़वाम मुत्तहिदा में भी होता रहा। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इसके लिए डेवलप कंट्रीज़ का माइंड सेट कुछ चेंज हुआ है? कुछ क्या उसके लिए कुछ समझते हैं कि जी मज़ीद भी कुछ इक़दामात करने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह आमिर साहब ने ये बात की कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी प्रोडक्शन सिफर है, बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से है, एरिया नहीं है उनके पास, स्पेसिफिक एरिया है, सी लैंड है, और बहुत सी वजूहत हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ है नकाइस, कहाँ हैं सर? आज का दिन हमें ये भी याद करवाता है कि हमने अपनी गलतियों को भी और कुछ नकाइस को भी ज़ेर बहस लाना है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम सवाल आपने किया। गुर्बत ना सिर्फ मुल्की सतह पे बट बैन अवी सतह पे भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से बाकी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, जैसे बैन अवी दहशतगर्दी को भी इससे मुंसलिक किया जाता है। हमारे मुल्क में इस वक्त ऑलरेडी गुर्बत काफ़ी ज़्यादा थी, और इस वक्त जो सैलाब की वजह से सूरत हाल पेश आई है, उसके वजह से वर्ल्ड बैंक की आदत शुमार हमें बताते हैं कि 2.5 से लेकर 5% तक, 4-5% तक मज़ीद और लोग गुर्बत में चले जाएंगे। और गुर्बत की सिर्फ वजह हम ये जान सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इन लोगों को वो वसाइल मुहैया नहीं है जो कि बाकी लोगों को मुहैया होते हैं। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो गुर्बत ज़्यादातर देही इलाकों में पाई जाती है, जहाँ पे हम समझते थे कि खुराक पैदा होती है, लेकिन वहाँ पे भी खुराक तक रसाई और खुराक का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो मंडियों तक रसाई, बहुत सारा क्राइसिस बहुत से उसमें मसाइल हैं। लेकिन देही इलाकों में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, रोज़गार के मौके नहीं हैं, और उनको मंडी तक रसाई में बहुत सारे मुश्किलात हैं। फिर आप देखें कि जो छोटे काश्तकार हैं बैन अवी सतह पे, उनको सिर्फ 100 रुपये में से 6.5 रुपये उनके हिस्से में आता है, और बाकी हमारे जो सप्लाई चेन आपने ज़िक्र किया, जो मंडियों का निज़ाम है, उसमें काफ़ी नकाइस हैं। और जब तक ये पैसा जो है मंडियों से किसानों तक और गरीबों तक सफ़र नहीं करेगा, तब तक जो है ना गुर्बत की कमी मुमकिन नहीं हो सकती है। इसी तरह
روزگار کے مواقع جب نہیں بڑھیں گے تو تب تک جو ہے وہ غربت میں کمی نہیں آ سکتی. آپ نے سوال بڑا اچھا کیا کہ کچھ تو ہماری ذمہ داریاں ہیں ملکی سطح پہ کہ ہم نے اپنے ملک میں غربت کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں. اور اس سال کا جو موضوع ہے ورلڈ فوڈ ڈے کے حوالے سے وہ یہ بھی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ایک تو ہم نے ملکی سطح پہ اپنے جو پالیسیاں ہیں, اپنے جو پریورٹیز ہے اس کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو دیہی علاقوں کی طرف لے کے جانا ہے. اس میں ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, میں اس کو ایڈ کرنا چاہوں گا. کچھ ٹیکنیکلٹیز ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کی بھی کچھ معاملات آتے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کا جب ہم بیل آؤٹ پیکج لینے جاتے ہیں تو کچھ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیٹ سپوز آپ کو سبسڈی یا آپ سبسڈائز نہیں کر پاتے بہت سارے سیکٹرز کو, تو کیا عالمی سطح پہ, کیونکہ آئی ایم ایف عالمی مالیاتی ادارہ ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ عالمی ادارہ برائے خوراک کے ساتھ کوئی اس کا ایسا کوارڈینیشن ہے کہ ایسے ممالک پر اس طرح کی کنڈیشنز نہ لگائی جائیں کہ وہ کل اپنی اس سیکٹر کو جو ہے وہ تباہ نہ ہوتے ہوئے دیکھیں. تو کیا اس طرح کا کوئی عالمی سطح پہ کام ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے, اور آپ نے پہلے والے سوال میں بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ ذمہ داریاں بین الاقوامی اداروں کی اور بین الاقوامی جو ممالک, جو دیگر ممالک ہیں ان کی بھی بنتی ہے. اور وہ ہے فیئر ٹریڈ کے حوالے سے, جس طرح عامر صاحب نے بھی اس طرف ذکر کیا کہ کوئی بھی ملک خود انحصار پوری طرح نہیں ہو سکتا. ہماری کافی ساری وابستگیاں ہوتی ہے اور ڈپینڈنسی ہوتی ہے دوسرے ممالک پہ, اور اسی طرح ان کی بھی ہمارے اوپر ہوتی ہے. تو ایک تو WTO کا ایک جو ادارہ بنا ہوا ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو ٹیرف کا نظام ہے, جو کسٹم کا نظام ہے, اس کو متوازن بنائے, اور اس کو ان ممالک کے لیے, جیسے ہمارے ممالک ہیں جہاں ہم جو ان کے معیار ہے ان کو پورا نہیں کر سکتے, تو ہماری طرف ان کی جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے وہ پہنچے. اور اسی طرح جو ٹیرفس ہیں, خاص کر چائنا کا ذکر انہوں نے کیا جو کہ ایک بہت بڑی منڈی ہے, لیکن ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں یا زمیندار ہیں ان منڈی تک رسائی نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ ٹیرف بہت زیادہ ہے. دوسرا جو آپ انویسٹمنٹ کی میں نے بات کی, وہ صرف گورنمنٹ کی پبلک انویسٹمنٹ نہیں بلکہ پرائیویٹ سیکٹر اور جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے اس ملک کے اندر آنا, جس سے غربت میں کمی لائی جا سکتی ہے. ایک تو ہم اپنے پاکستان کی کانٹیکسٹ میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے سارے سامنے ہیں, آپ نے بلوچستان کا ذکر بھی کیا, آپ نے گریپس کا, اس کے علاوہ پیچ اور بہت کچھ, لیکن ایپل کا میں اکثر اس میں ذکر بھی کرتا ہوں کیونکہ میں ریسنٹلی ایک وزٹ کر کے آیا, تو بلوچستان میں جو ایپل کے باغات ہیں وہ تقریباً میں نے دیکھا کہ 70% مور دین 70% وہ پانی کی نظر ہو گئے. بلکہ وہاں پہ ایک ذمہ دار سے میری یہ بھی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی ایک درخت کو میچور ہونے تک 8 سے 10 سال لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھل دیتے ہیں. تو کیا کوئی ایسی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا گیپ اس کو دور کیا جا سکے؟ اب وہ بیچارہ دوبارہ سے پلانٹ لگائے گا, پودا لگائے گا, پھر وہ 8 سال اس کے لیے انتظار کرتا رہے گا, لیکن دوسری جانب ہماری ایگریکلچر ریفارمز اس طرح ہوئی نہیں ہیں. دیکھیے یہ بہت ساری ویسے ایسی کراپس ہیں اور ایسے پلانٹس ہیں جو ہم کوئی شارٹ پیریڈ آف ٹائم بھی ان کا وہ کر لیتے ہیں, اور کچھ ورائٹیز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو شارٹ پیریڈ میں وہ پھل وہ دینا سٹارٹ کرتی ہے. اس طرح سے جیسے آپ نے ایپل کی بات کی, اس میں بھی ڈفرینٹ ورائٹیز ایسے ہیں جو 4-5 سال, اور پھر تھوڑی سی جو ٹیکنالوجی میں بھی تھوڑا سا وہ ڈفرینس آ جاتا ہے کہ اگر ہم جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پائن نٹ ہے جیسے جس کو چلغوزہ کہتے ہیں, یا جو اور یہ والنٹ ہے, یا اور کئی ایسے پلانٹس ہیں, اگر تو ہم ان کو سیڈ سے یا کٹنگ سے, کیونکہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے, اگر اس سے اگر آپ کٹنگ سے اس کو لگائیں گے پائن نٹ کو تو وہ جلدی پھل دینا شروع کرتا ہے. قلم والا ہوتا ہے اور ایک سیڈ سے ہوتا ہے, تو سیڈ سے لگائیں گے تو پھر زیادہ ٹائم لیتا ہے. اور جو اگر ہم کٹنگ سے یا وہ گرافٹنگ اس کی کر لیتے ہیں کسی بھی, جیسے ابھی ہم ایووکیڈو بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں, اور پھر اولیو بھی ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں, تو وہ پھر جو اس طرح سے ویجیٹیٹو پارٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس کی وہ فروٹنگ ہم وہ جلدی لے لیتے ہیں, وہ جلدی کام سٹارٹ وہ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں ڈفرینٹ, اب اوورآل اگر ہم جب بات کرتے ہیں اس سینیریو میں
تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پاپولیشن ہماری کتنی انکریز ہو گئی. تو بیلنس نہیں ہوتا نا. 40 پچھلے 40-50 سال 7 گنا تقریباً پاپولیشن ہماری انکریز ہو گئی. تو ریسرچر اور سائنٹسٹ نے اور ٹیکنالوجسٹ نے یہ کام کیا ہے کہ ورائٹیز دیکھیں، یہ ویٹ کی ورائٹی پہلے سے تقریباً 10 گنا زیادہ اس کا وہ ابھی وہ رائس بھی اسی طرح تقریباً 10 گنا، شوگر کین ہے، کوئی بھی جس ڈفرینٹ جو ورائٹیز ہم نے اس طرح سے وہ ڈیولپ کی ہیں کہ جو پہلے سے ان کی ییلڈ بڑھ گئی. کیونکہ ہم ورٹیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ورٹیکلی ان کی انکریز ہو، کیونکہ ہاریزنٹلی تو ہمارے پاس اتنا زیادہ ہمارے پاس وہ زمین تقریباً 800 ملین ہیکٹیئر جو ہماری لینڈ ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ایگریکلچر لینڈز پر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے، انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ہمارا ایگریکلچر لینڈ کم ہوتی جا رہی ہے، شرنک ہوتی جا رہی ہے. تو اس پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ شہر اگر آپ نے آباد کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کسی بھی جگہ پہ آپ، جیسے اسلام آباد بھی آباد ہوا تھا، کسی بھی جگہ پہ ایک ہاسپٹل اور ایک کوئی کچہری، ایک کوئی یونیورسٹی بنا دیں تو ایک نیا شہر کسی اور جگہ پہ آباد، اور ایسی جگہ پہ آباد کر سکتے ہیں جہاں پہ پروڈکٹیو لینڈ نہیں ہے. بہت ساری، جیسے آپ نے سی پیک بنایا، سی پیک کے سراؤنڈنگ میں اگر سفر کریں تو سراؤنڈنگ میں جتنے مرضی شہر آباد کر لیں، روڈ تو بنا دی. تو اور پھر یہ جو پانی کی بات ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ریزروائر، میکسیمم ریزروائر بنائیں، ڈیمز بنائیں گے تو جو ہماری پورے بلوچستان کو، سندھ کو جو زمینیں آباد ہونے والی پانی کی وجہ سے نہیں ہو رہی تو سارے کو آباد کر سکتے ہیں اگر ہم پانی کو اپنے کو سارے سمندر سے جو ہم پھینکتے ہیں اس کو ہم ریزروائر بنا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ انفارمیشن بھی ہمارے پاس ہے، ایجوکیشن میں بھی ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، لیکن ریسرچ میں ابھی تک ہم بہت پیچھے ہیں. آپ کا تعلق ہے ڈیفینیٹلی ایگریکلچر ریسرچ کی بات ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت بھی اتنا پوٹینشیل موجود ہے بلوچستان، سندھ میں بھی ایون کہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی اولیو کا ذکر کیا. اولیو کی میں نے پلانٹیشن دیکھی ہے، پورے ملک میں بہت اس پہ کام ہو رہا ہے. وائلڈ اولیو جس کی بہت امپورٹنس ہے پوری دنیا میں، ہم بہت اچھا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. وائلڈ پستاشو اوورآل اس پہ کام ہو رہا ہے. وائلڈ پستاشو ہمارے پاس ہے، اس کا پوٹینشیل ہمارے پاس بہت ہے. ان کے درختوں کو ابھی تک ہم تحفظ نہیں دے سکیں. اس ایریا میں ابھی تک لوگ اس کو جلا رہے ہیں، لکڑی کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں، کسی کام میں نہیں لے کر آ رہے. اس طرف بھی ہم نے کوئی توجہ دینی ہے. دیکھیں جو ریسرچ اور سائنٹسٹ کا کام ہے نا، وہ یہ ہے کہ نئی ورائٹیز بنائیں اور انٹروڈیوس کریں اور اویئرنیس دیں. ٹھیک ہے. اور اس کا جو پستاچو کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بھی میکسیمم ہم نے ورائٹیز کو انٹروڈیوس کیا، اور سندھ میں جو بلوچستان میں اس کو بہت سارے قلعہ سیف اللہ اور بہت سارے علاقوں میں نئی ورائٹیز کو انٹروڈیوس کیا تاکہ ہائی ییلڈنگ. پھر اولیو کی ہم بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے اولیو کے حوالے سے بیسٹ جو انوائرمنٹل کنڈیشن بلوچستان میں ہے. اگر ساری دنیا اور میں لینڈ بھی بہت ہے، اور ساری دنیا میں جو پرسنٹیج ہے 20 سے 22% اور سم تھنگ 18% سے لے کے جو ایکسٹریکشن ہوتی ہے آئل، اور وہاں پہ جو ہم نے آبزرو کیا اور وہاں سے ایکسٹریکشن کی تقریباً 29% تک اولیو آئل کی ایکسٹریکشن ہے ان پلانٹس میں. یہ جو ہماری جو پوٹھوار ریجن ہے، پھر کے پی میں جو ہمارا ایریا وزیرستان کا ایریا، تو اس میں سارے مزید آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. عامر ارشاد صاحب، کیونکہ ابھی ہم نے کنکلوڈ بھی کرنا ہے، یہ بتائیے کہ یہ 7-8 ہزار ارب کی جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے خوراک کی مد میں، $4.5 بلین، ابھی اس کا ذکر بھی ہوا، تو ادراک ہے بین الاقوامی سطح پہ اس بات کا؟ اس کے لیے کوئی خصوصی طور پر دیکھیں، جب آپ عالمی سطح پر بات کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کے احساس دلانے کی بات کرتے ہیں، عالمی دن بھی مناتے ہیں، تو پھر وہ ویسے مختلف تقاریب کر کے یا کوئی ایونٹ کے طور پر اس کو منانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. عملی طور پر بھی اس کے لیے فائنانس کرنا ہوگا. پچھلی دفعہ آپ نے ایک کویسچن میرے لیے چھوڑا تھا، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اور اس میں اس سوال کو بھی ایڈریس کر دوں گا. وہ اس سے ملتا جلتا تھا. بالکل ملتا. جو آپ نے ایڈیبل آئل کی بات کی تھی کہ اس کی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایڈیبل آئل کی، خوردنی تیل کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً 4.5 ملین ٹنز ہے سالانہ بنیادوں پہ. اس میں سے کوئی 7-8% خالی ہم پاکستان میں پروڈیوس کرتے ہیں. اپنی پوری کوشش کے باوجود، اپنے پورے ادارے، ایک انڈیپینڈنٹ اسپیشلائزڈ ادارہ آئل سیڈ ڈیولپمنٹ کا بنانے کے باوجود ہم 7 سے 8% اس کا پاکستان میں پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو 90% ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو اس کو لے آنے کے لیے پھر وہ گلوبلائزیشن اور پھر وہ ٹریڈ کی ضرورت ہے. تو اس میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہمارا مینلی ایڈیبل آئل جو ہے وہ ملائیشیا اور انڈونیشیا سے آ رہا ہے، اور اس کی کوئی 80% سے زیادہ مقدار جو ہے وہ پام آئل کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو
میجر شیئر ہے یا کنٹریبیوشن ہے دیٹ کمز فرام انڈونیشیا. عامر ارشاد صاحب بہت شکریہ, کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے ابھی ہم مزید بھی اس پہ ڈسکس نہیں کر سکیں گے, لیکن ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی موجودگی, آپ لوگوں کی پریزنس سے ہمارے لوگوں نے بہت استفادہ کیا, کاشتکاروں کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کی ضرورت ہے, آپ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں, کیونکہ ہم اس بڑے اہم سیکٹر کو نظر انداز نہیں کر سکتے, اور حکومت وقت بھی اس کے لیے کام کر رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب, عامر ارشاد صاحب اور فدا محمد صاحب, آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.